الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم، آج ہم آپ کے سامنے زمین کتنے دنوں میں پیدا ہوئی اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مٹی یعنی زمین کو ہفتے کے دن تخلیق کیا اور اتوار کے دن پہاڑ اس کے اندر کھڑے کیے اور پیر کے دن درخت پیدا کیے، منگل کے دن بری چیزوں کو پیدا فرمایا، بدھ کو نور کی تخلیق فرمائی، جمعرات کو زمین میں جانوروں کو پھیلایا اور جمعہ کے دن عصر کی نماز سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام مخلوقات میں سے آخری مخلوق ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے اس کی تخلیق 7 دنوں میں ہوئی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ زمین کی تخلیق ہفتے سے شروع ہوئی اور زمین میں رہنے والی چیزوں میں سے آخری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام تھے اور ان کی تخلیق جمعہ کو ہوئی۔ تو اس طرح ہفتے سے لے کر جمعہ تک یہ کل 7 دن بنتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ زمین اور زمین کے اندر موجود چیزوں کی جو تخلیق ہوئی وہ 7 دنوں میں ہوئی، جبکہ اس کے برعکس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اب اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے اس کی تخلیق 6 دنوں میں ہوئی۔ اب آیت اور حدیث کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آیت میں زمین کی تخلیق 6 دنوں میں ہوئی اور حدیث پاک کی روح سے زمین اور اس کے بیچ میں پیدا ہونے والی چیزوں کی تخلیق 7 دنوں میں ہوئی۔ دونوں کے درمیان بظاہر تعارض ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، زمین اور جو کچھ زمین میں تخلیق ہوا اس کی پیدائش 6 دنوں میں ہوئی، جیسا کہ آیت کریمہ میں ارشاد ہوا۔ اور حدیث پاک میں جو حضور نے فرمایا کہ ہفتے کو زمین کی تخلیق ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے کا آخری جز اب باقی تھا اور اتوار شروع ہونے والی تھی کہ اس وقت مٹی یعنی زمین کی تخلیق ہوئی۔ تو اس طرح ہفتے کا چونکہ آخری جز تھا تو لہذا اس دن کو شمار نہ کیا جائے، تو ایسی صورت میں یہ اتوار سے جمعے تک کل 6 دن بن گئے۔ تو اس طرح زمین کی تخلیق حدیث کی روح میں بھی 6 دن ہوئی، کیونکہ زمین اور زمین کے اندر پیدا ہونے والی تمام مخلوقات کی تخلیق 6 دن بنتی ہے، اور آیت کریمہ میں بھی زمین کی تخلیق 6 دن ذکر کی گئی، لہذا دونوں کے درمیان تعارض ختم ہو جائے گا۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث پاک میں جو ارشاد ہوا کہ زمین اور زمین کے اندر پیدا ہونے والی چیزوں کی جو تخلیق ہوئی وہ ہفتے سے جمعے تک ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں پیدا ہونے والی چیزوں کی تخلیق 7 دن میں ہوئی اور جو زمین کی تخلیق ہوئی وہ 6 دنوں میں ہوئی۔ تو لہٰذا اب آیت کریمہ میں جو ارشاد ہوا کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش 6 دنوں میں، اس کا مطلب ہے کہ زمین یعنی نفس زمین کی تخلیق 6 دن ہوئی، اور جو حدیث میں کہا گیا کہ 7 دنوں میں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین تو اس کی تخلیق ہو چکی، اب زمین کے اندر جن چیزوں کی تخلیق ہونی تھی ان کی تخلیق 7 دن میں ہوئی۔ تو اس طرح آیت اور حدیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔